جنت ملا، پھر یہی سے کلام شروع ہوتا ہے. جی 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 خور و خواب و سرود. جی جی فرماتے ہیں کہ ملا کی جنت کیا ہے؟ کھانا، سونا اور سرود کا بھی یہاں پہ ذکر ہے صحیح. کہ گانا وانا ہو جائے. پھر فرماتے ہیں آگے جنت عاشق تماشائے وجود. لیکن عاشق کی جنت یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کا تماشا کرتا ہے، دیکھتا ہے. جی تو سر اس سے کیا مراد ہے کہ عاشق جو ہیں انہوں نے اپنے وجود پہ نظریں باندھی ہوئی ہیں، بیٹھ گئے ہیں؟ تھوڑا سا نا اس کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں جی کلام پلیز. کو آگے، جی اور اس کے پلیز. بعد پھر آتے ہیں اب ڈسکشن آگے کے بھی ہے اوپر. کچھ اس ہاں طرح کچھ کا. ہے دیکھیں سر. اس کے ساتھ ذرا، سر. کیونکہ آگے عقل اور عشق کا بھی تقابل ہے. جی جی تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا موضوع ہے حضرت اقبال کا. اور جو آپ پہلے فرما رہے تھے نا کہ آج کے دور میں لوگ اس طرف نہیں آتے، جی 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 ان لوگوں کی تربیت کے لیے بھی بڑا عمدہ یہ سر کلام ہے. پلیز. جیسے جنت ملا خور و خواب و سرود. فرماتے ہیں نا کہ ملا کی جنت یہ ہے کہ کھانا پینا ہے، خواب ہے اور سرود ہے. سرود ہے. گانا. جنت عاشق تماشائے وجود. اور عاشق کی جنت ہے اپنے وجود کو دیکھنا. اپنے وجود. سر. حشر ملا شک قبر و بانگ سور. فرماتے ہیں کہ ملا کا حشر کیا ہے کہ شک قبر ہوتا ہے اور سور کی آواز آئے گی، بانگ سور. عشق شور انگیز خود صبح نشور. لیکن جو عشق شور انگیز ہے جی جی وہ خود صبح نشور ہے، قیامت کو کہتے ہیں. وہ تو خود ایک قیامت ہے عشق جو ہے. سر. علم بر بیم و رجا دارد اساس. فرماتے ہیں علم جو ہے وہ بیم و رجا پہ یعنی خوف پہ اور امید پہ اساس رکھتا ہے، بنیاد ہے اس کی. آشکارا نئے امید و نئے ہراس. واہ. لیکن عاشقوں کو نہ کوئی امید ہے نہ ان کو کوئی خوف ہے. اب علم اور عشق کا جو ہے نا وہ تقابل شروع ہو چکا ہے. سر. علم ترساں از جلال کائنات. فرماتے ہیں جی کہ علم جو ہے وہ جلال کائنات سے ڈرنے والا ہے. عشق غرق اندر جمال کائنات. لیکن عشق جو ہے وہ جمال کائنات میں غرق ہے. یہ صاحب منزل ہے. یہ جلال اور جمال اب دو کیفیات ہیں. اور اس کے بعد علم را بر رفتہ و حاضر نظر. علم جو ہے وہ اس کے موجود اور جو گزر گیا ہے یا آنے والا ہے اس پہ نظر ہے اس کی. سر. عشق گوید آنچے می آید نگر. عشق کیا کہتا ہے؟ عشق کہتا ہے جی عشق گوید کہتا ہے آنچ می آید نگر. جو نظر آتا ہے وہ عشق بتاتا ہے. یعنی وہ باطنی آنکھ سے جو دیکھتا ہے نا، یہ یاد رکھے یہ حلاج کی باتیں ہیں. ایسے حلاج کی باتیں ہیں کہ جو نظر آتا ہے جی جی وہ بتاتا ہے. سر. علم پیما بستہ با آئینے جبر. فرماتے ہیں علم نے جبر کے ساتھ اپنا آئین باندھ رکھا ہے. وہ کہتا ہے جی بس جبر ہے سارا کچھ جو ہو رہا ہے. چارے او چیست غیر از جبر و صبر. فرماتے ہیں جبر و صبر کے علاوہ اس نے اور کیا تعلیم بتانی ہے آپ کو؟ عشق آزاد و غیور و ناصبور. لیکن عشق آزاد ہے کس کس چیز سے؟ در تماشائے وجود آمد جسور. عشق آزاد ہے، غیور ہے اور ناصبور ہے، صبر نہیں ہے اس میں. جی جی. اور در تماشائے وجود آمد جسور، اور اپنے وجود کا تماشا کرنے میں بڑا دلیر ہے. آگے بھی بہت سارے اشعار ہیں اسی تقابل پہ. یہی میرا سوال تھا. جی جی جی. پھر وہ وہی فرما رہے ہیں کہ اپنے وجود کا تماشا کرنا، دیکھنا اس کو، اس میں کہتے ہیں جی عشق بڑا دلیر ہے. یہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے. کیا مراد ہے سر؟ اچھا اس میں جو اپنا آپ دیکھنا ایک سالک کے لیے مرشد بنیادی طور پہ جو کہتے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں نا لوگوں کو کہ ذرا پہلے اپنی اوقات دیکھیں. صحیح. ایک وہاں پہ ٹرم یوز ہوتی ہے مراقبہ. بالکل صحیح. مراقبہ بالکل صحیح. اسی طرح مشارطہ، آگے بہت ساری یہ جو مقامات ہیں مختلف. مراقبہ بیسیکلی یہ ہے کہ اپنے اندر وہ خفتہ صلاحیتیں دیکھنا اور اس گوہر کو اپنے اندر غوطہ زنی کر کے نکالنا. اور اگر اس کے اوپر کوئی تلچھٹ پڑی ہوئی ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا. پہلے اپنے عرفان ذات، اپنے آپ کو پہچاننا. اور اس میں پھر مراقبہ ہوا بھی ہوتا ہے، تصور شیخ بھی ہوتا ہے. جی جی. اور ہوا کے اندر، اور اس کے علاوہ شغل سلطانہ نصیرہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اسی کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا. جی جی. بڑا کہ اس میں ایک اگر ہم حدیث شریف کی طرف دیکھیں، کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ اچھا جی یہ اپنے آپ کو دیکھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو ایک حدیث شریف ہے، خلق آدم علی صورتہ ہی. یہ بخاری کی پہلی جلد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پہ بنایا ہوا ہے. تو ہمارے جو اہل عرفان ہیں ان کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ اپنی ہی ذات کو دیکھتے ہیں. تو جیسے خواجہ صاحب کا آپ نے تذکرہ فرمایا تو انہوں نے دو چیزیں اس میں بیان کی ہوئی ہیں. ایک بینی کو دیکھنا، جی جی ناک کو، بالکل ایسے، اور مسلسل دیکھنا، اور ایک ماتھے کو.
اور اسی میں وہ کہتے ہیں جی کہ باب رحمت جو ہے وہ واہ ہو جاتا ہے. اصل میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات خود تو وجود سے پاک ہے سر اور اس نے شاہکار جو اپنا بنایا ہے وہ مخلوق اور مخلوق میں اشرف المخلوقات. بالکل ایسے. اور انسان کے اندر جتنا بھی حضرت رومی اور حضرت اقبال کے مطابق جتنا بھی حسن و خوبی ہے نا وہ نور نبوت کے فیضان سے ہے. بالکل ایسے. اور اسی سے ہی یہ چیزیں آگے چل رہی ہیں. اور مراقبہ کے اندر جو خود اپنی ذات کو دیکھنا، اپنے اندر اس گوہر کو پانے کی جانب ترغیب دی گئی ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے نا جنت عاشق تماشائے وجود، تو وہ جو اصل تماشا ہے نا وہ انسان کے اپنے وجود کے اندر ہے، جو قابل تماشا ہے اسی کو تو نے دیکھنا. کہا ہے نا اندر بیڑے اندر ہیڑے اندر ہی. تو وہ انسان کے اندر سب کچھ ہے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. میں ایک اور چیز جو ہے نا وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ جیسے ہم نے خواجہ صاحب کا تذکرہ کیا یہاں پہ کہ حضرت نے دو چیزوں کا فرمایا ہے کہ یا ناک پہ دیکھو، بڑا مناسب بھی ہے. جی رجب شریف کے حوالے سے، یا اپنی پیشانی پہ دیکھنا ہے اور مسلسل دیکھتے رہنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اسی پہ باب رحمت جو ہے وہ واہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ نور تجلی جو ہے وہ آپ کو مراقبے میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ اپنی ذات کو دیکھنے والی بات ہے. تو منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں، نظر بہیش چنا بستہ ہم کے جلوہ دوست. میں نے اپنے اوپر ایسے نظر باندھی ہے کہ دوست کے جلوے نے جہان گرفت و مرا فرصت تماشا نیست. بالکل. اب تو میں جہان کی طرف مجھے دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، میں اس ماخذ کو دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہی رہتا ہوں. عشق گوید آنچے می آید نگر. ہاں یہ وہی نا ان کا وہ عشق جو نظر آ رہا ہے اسی کو وہ بیان اس کی بات کرتے ہیں. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے ہاں ایک بات آپ دیکھو کہ ہم جو عام پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ایک بات کہیں سے کوئی دیکھتا ہے یا کوئی سوچنے سمجھنے والی ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے تو ہم اس پہ مختلف ہو جاتے ہیں. کوئی اس کی اسی لیے ہمارے اختلاف آ رہا ہے. ہاں اختلاف ہمارے اسی وجہ سے ہیں، لیکن ان کی بات ایک ہے. بالکل ایسے ہی تینوں یہ جو کردار دیے ہیں نا، ہاں جی آپ دیکھیں بالکل بات ایک ہے. یہ کس علاقے کے ہیں بالکل لیکن بات ان کی ایک ہے. ان کی جو ہے نا دیکھیں جی یہ پوری ایک فیملی ہے. صحیح. اور ان کی بود و باش، ان کا مرکز. صحیح. پھر اس کے علاوہ تعلیم، ہمارے اندر بہت سارے فلیور ہیں. صحیح. ان کے اندر وہ فلیور نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے، یونیفارمٹی ہے. یونیفارمٹی ہے بالکل. اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ وہ ایک اور میر کا بھی ہے نا کہ ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے سبھی انہی کی زلف کے اسیر ہوئے. واہ. اور اسی کو حضرت اقبال نے بتایا کہ دل بمحبوب حجازی بستائیں زین جہت با یکو دیگر پیوستائیں. واہ واہ. تو یہ وہ رنگ ہے، مصطفی رنگ آپ کہہ لیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ جس ایک رنگ اور یکسانیت کے اندر سب وسلم تک جو پہنچا ہے نا وہ ایک ہی بات کرتا ہے، ایک ہی منزل کی بات کرتا ہے، ایک طریقے کی بات کرتا ہے.